کا بنو بنا کے میرے سر کے اوپر رکھ دیا کہ چلو اینٹیں اٹھا کے لے. کہتے مجھے ایک دم میری حالت غیر ہوگی, میں بے ہوش ہو گیا. سطر بھی نہیں کھلنے دیا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. اللہ نے اتنی حفاظت فرمائی ہے. آپ میری گفتگو سنتے ہیں اور اس کے بعد اگلا مرحلہ کیا آیا امام حسین کا؟ تدبیر منزل. تدبیر منزل کا مطلب یہ ہے کہ اپنے گھر والوں کو دین کی راہ پر رکھنا. علی اکبر دین کی راہ پر نہیں تھے. اصغر, زین العابدین, بھائی عوان, انصار, بتائے نا دین کی راہ پر تھے یا نہیں تھے؟ امام حسین نے دوسری منزل بھی اپنے ساتھ جا کے کربلا میں ساتھیوں کو سر کر کے دکھائی. اور تیسری منزل امام حسین نے سیاست مدنیہ, اسٹیٹ کا جو پولیٹکس تھی اس پر امام حسین پورے اثر انداز ہوئے اور آپ نے فرمایا حسین بیعت کسی شکل میں نہیں کرے گا. اور آپ کے یہ جملے اس قدر جہادانہ تھے, مزاحمانہ تھے کہ وہ یزید کو اپنا تخت لرزتا ہوا نظر آیا. آپ نے یہ نہیں کہا میں جلسے کروں گا. امام حسین نے یہ نہیں کہا میں جگہ جگہ جا کے یہ کہوں گا کہ یہ آئین کی. امام نے فرمایا میں اپنی ذات میں اتنا بلند ہو گیا ہوں, الحسین منی و انا من الحسین و انا من الحسین کے ایسے مقام پر پہنچ گیا ہوں کہ میرا انکار گویا رسول اللہ کا انکار سمجھا جائے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرا انکار امت کہہ دے گی کہ جب حسین نے نہیں مانا ہم نے نہیں مانا. اور پھر امت نے کہہ دیا. مکہ, بصرہ, کوفہ, مدینہ, بیعت ٹوٹ گئی اس کے بعد امام حسین کے بعد, وفات کے بعد سب نے توڑ دی یزید کو, نہ کر دی, سب نے کی ہوئی بیعتیں توڑ دی, کیونکہ ان کو اطلاع ہی نہیں تھی کہ امام حسین نے بیعت کی ہے یا نہیں کی. کیونکہ آپ تو مارے گئے کربلا میں. جب بات پھیلی چاروں طرف کہ او حسین ابن علی, کچھ کو تھا کہ پروپیگنڈے جیسے روزانہ ٹی وی پر آ جاتے ہیں پروپیگنڈے, یہ چور ہیں, یہ ایسے ہیں ویسے ہیں, اس وقت گماشتے اسی طرح پھرتے تھے اور جا کر کہا نہیں جی امام حسین نے کر لی بیعت. وہ تو واپس آنا چاہتے تھے, انہوں تو 3 شرطیں رکھ دی تھی. فؤاد چودھری ورگے ڈبو تھوڑے, 20 لوگ تھے امام حسین کے ساتھ. اور اس وقت جب بعد میں اطلاعی لوگوں نے بیعت توڑ دی, پھر نتیجہ نکلا. اس طرح امام حسین 3 جگہوں پر جا کر اثر انداز ہوئے, اور یہی 3 جگہیں ایسی ہیں جن میں آدمی کے ساتھ کوئی نہیں چلتا. کبھی آپ خود اپنی ذات میں ڈوب جاتے, جتنے بندوں کو شہرت ملتی ہے وہ اپنی ذات میں ڈوب جاتا ہے, الا ماشاءاللہ کوئی بچ جائے, کوئی بچ جائے. غرور اور تکبر میں آ جاتے ہیں لوگ, اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کا دیا ایسا بجھاتا ہے کہ نہ بجھنے والا ہو. جنید جمشید کو گالیاں دی تھی, اس کی ماں کو مدر ڈے پہ فاشا کہا تھا عامر لیاقت نے. نتیجہ کیا نکلا؟ وہی 12 مئی 11 مئی کو ٹویٹ کیا, 11 مئی کو اس کی گندی ویڈیو ساری دنیا کے سامنے اس کی بیوی نے ننگی کر دی. اب فاشا کون ہو گیا؟ کس کے چرچے ہو گئے؟ خدا کسی کا حساب نہیں رکھتا. میں آپ کو ایک بات بتا دوں, اپنے آپ کو یہ درست کریں. یہ میں نے جمعہ آپ کو پڑھایا تھا, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ بھول جاتے ہیں, آپ کے حافظے کمزور, آپ کو رات کی بات سمجھ نہیں آتی, صبح آ کے کھانا کھاتے بھول جاتے. کئی دفعہ لوگوں سے پوچھا رات کیا پکایا, میری تو لوگ سمجھتے میں تو ویسے ٹیسٹ لیتا ہوں جو بندہ آتا ہے, اور جی سنائے فلاں کا کیا بنا, اس کو یاد ہی نہیں آتا. مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ اتنا کہ مجھے یاد رکھتا ہے, اتنا کہ یہ مجھے یاد رکھتا ہے, اس کو پتہ ہی کچھ نہیں. اس لیے امام حسین کے بارے میں, قبائل کے بارے میں بھی آپ نے فرمایا یہ سب. اور یہ اب بات سمجھنی چاہیے, یہ بات جو میں کر رہا ہوں کہ یہ سارے علماء سب مانتے ہیں کہ ہر لفظ اور ہر فکرہ اپنے سیاق و سباق کے تقاضوں کے ساتھ اپنی ایک الگ تفہیم دیتا ہے. ہر لفظ کا معنی ہر جگہ ایک ہی نہیں ہوتا. امام حسین کے بارے میں اس فضیلت کی تفہیم ان کے بارے میں دیگر فضائل کو مد نظر رکھ کر کی جائے گی. یہ جو قائل الحسین منی وانا من الحسین, یہ صرف امام حسین کی اس فضیلت پر ہم گفتگو نہیں. اگر یہی آتی تو ہم وہی معنی لیتے جو جلابیب کا تھا اور اشریوں کا تھا. نہیں, سید اہل شباب الجنہ حسین مجھ سے ہے, میں اس سے ہوں. اللہ تو اہل بیت سے راضی ہو جا, اللہم حول اہل بیت, ان کو پاک کر دے جس طرح پاک کرنے کا. میں حسین فاطمہ اور علی ایک جگہ پر عرش کے, اللہ کے نبی نے فرمایا جنت میں ہم سب کا ایک ہی مقام ہوگا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اللہ نے اتنے فضائل حسین. بتاؤ جلابیب کو حضور نے زبان چسائی, اشریوں کو زبان چسائی, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پیٹ پر گود میں کیا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ جبریل آیا تھا, آج بارش کا فرشتہ آیا تھا, آج آسمان سے 3 بار نبی کو بتایا کہ آپ ان کے بارے میں بتایا کہ یہ فلاں جگہ پر شہید کر دیے جائیں گے. بتائیں نا, اگر اس آدمی کے پاس اتنا نالج ہے تو آئے نا, ہاتھ اوپر ہاتھ رکھو ان کنتم صادقین, اگر سچے ہو تو لاؤ نا دلیل.
جب آپ کسی کی گفتگو کرتے ہیں تو آپ کو پورا کرائٹیریا دیکھنا پڑتا ہے کہ اس آدمی کی ان کی ایک ایک فضیلت آئی ہے. آپ اس کی تشریح وہی کریں گے جو ایک فضیلت کی بنتی ہے اور میں وہ کر دوں گا آپ کو. لیکن ایک آدمی کی یہ ایک فضیلت کے ساتھ اور 20 فضیلتیں جڑی ہوئی ہیں، اور جب اس کی تشریح آئے گی وہ ڈیفرنٹ ہو جائے گی، سب سے الگ ہو جائے گی. وہ پھر ان سارے چیزوں کو سامنے رکھ کر گفتگو کی جائے گی. اور علماء اس کو مانتے ہیں کہ حدیث کے اندر ترک کی بہت اہمیت ہے کہ ایک بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ نے کی، ایک صحابی کو آدھی یاد رہ گئی. اگلی بات آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کی تو اس کے بعد دوسرے صحابی کو دوسری یاد رہ گئی، ایک کو ساری یاد رہ گئی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے کہا کہ ایک صحابی فوت ہو گئے، تو صحابہ نے کہا کہ اما عائشہ کہتی ہیں کہ اس کو اندر لے کر آؤ، ہم بھی اس کا جنازہ مسجد نبوی میں پڑھنا چاہتے ہیں. تو ان صحابہ نے کہا کہ مسجد نبوی میں کب نماز جنازہ ہوتی رہی ہے؟ نبی علیہ السلام کھلے مذاق میں پڑھاتے تھے. اما عائشہ نے کہا اللہ ان پر رحم فرمائے، کل ہی کی تو بات ہے کہ نبی نے سہل بن بیضاء کی نماز جنازہ مسجد میں پڑھائی تھی، یہ بھول گئے؟ سب صحابہ نے کہا ہاں ہمیں یاد آ گئی. کیوں؟ اب وہاں مسئلہ پھر آ گیا کہ وہ تو اس لیے پڑھائی تھی نبی علیہ السلام نے کہ بارش ہو رہی تھی، سچے وہ بھی تھے، سچی بی بی بھی تھی کہ ضرورتاً اگر مسجد میں نماز جنازہ پڑھنی پڑ جائے تو آپ پڑھ لیں. حنفی ادھر لگ گئے، اہل حدیث ادھر ہو گئے، دو گروپ بن گئے. ہم سب میں ہی ہیں، ہمیں گراؤنڈ میں پڑھا لو وہاں بھی پڑھ لیتے ہیں، ہمیں مسجد میں پڑھا دو ہم وہاں بھی پڑھ لیتے ہیں، ہماری ہو جاتی ہے. ہم کہتے ہیں ضرورت پر مبنی ہے. یہ ہے تفہیم دین جو صحابہ پھر کلاسیں لگتی تھی. حتیٰ کہ 15,000 خواتین کا انسائکلوپیڈیا آیا ہے. کتنی ہزار کا؟ 15,000 خواتین جو آج 1400 سال میں محدثات ہوئی ہیں جنہوں نے حدیث پڑھائی ہے. اس میں نبی کی بیویوں کے پاس اتنے اتنے لشکر بیٹھے پڑھنے کے لیے صحابہ، چھوٹے چھوٹے ننھے صحابہ بھیجے ہوئے ہیں. سب ماؤں نے اپنے بچے جا بی بی عائشہ صدیقہ کے پاس روزانہ کلاس تیری ہونی وہاں جا کے پڑھ. آپ تو مس جیری کے پاس بھیجتے ہیں نا، اتنے کلاس ہوں جا کے پھر مس تے عاشق ہو جاتا ہے جی. چھوٹی عمر میں لڑکے مس کو دیکھتے ہیں، تنے ہوئے جسم، اس کا کپڑے بنے ٹھنے، وہ پھر بعد میں مس کے رنگ میں عاشق ہو جاتے ہیں، مسوں سے زنا کرتے ہیں. 20 کیس میرے پاس آئے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ آپ بھی اس وقت وہ پردے میں بیٹھ جاتی، دین پھیلاتی. ان کو پتا تھا کہ مائیں حیا والی ہوتی، عورت حیا کو کہتے ہیں، اس لیے حیائے سنبھال کر رکھی جائیں گے. آج بے حیا ہوئی، اس نے کہا دین جسے علم لیا جاتا ہے وہ بے حیا ہوتی، مجھے بھی بے حیا ہو جانا ہے. اس لیے ہر ترک کو لینا پڑتا ہے کہ ایک صحابی نے یہ بیان کر دیا، بیان اس کا بیان لو، اس کا بھی لو، اس کا بھی لو. سارے بیان اکٹھے کرنے کے بعد پھر دیکھو اور جانچو کہ یار اس بیان کی مجموعی شکل کیا بنتی ہے. اب آپ پوچھے اختلاف کیوں ہو گیا؟ اختلاف اس لیے ہوا کہ دوسرے اماموں تک کسی امام کو یہی پہنچی کہ نبی علیہ السلام نے جنازہ صرف باہر ہی پڑھایا، وہ حنفی ہو گیا. امام ابو حنیفہ نے اپنا وہ کلیہ بنا لیا. دوسرے امام کو یہ پہنچا، بعد میں علم اکٹھا ہوا، اس پر بحث ہوئی، جس صحابی نے جیسا پھر اس پر رکھ کر پھر آئے اہل حدیث میدان کے اندر. انہوں نے کہا سب کے ترک دیکھے جائیں گے اور ان ترکوں کے اندر ہم دیکھیں گے کہ کہاں کہاں سے آئی ہے. بات کو مجموعی لینے کے بعد پھر ہم صادر کریں گے. امام کا قول اگر حدیث کے ساتھ ایسی صورت میں ٹکرا جائے تو قول امام رد کر دیا جائے گا اور حدیث کی یہ تفہیم لی جائے گی. اہل حدیث اماموں کے خلاف نہیں، اماموں کی ان رائے کے خلاف ہے جو ان تک حدیثوں کی وجہ سے ناقص رہ گئی، اس وجہ سے خلاف ہے. ایسے یہ مقلد غیر مقلد کا آپ نے رولا ڈالا ہوا ہے. باتیں تھی علمی، تباہی آپ نے پھیر دی. اس لیے جتنے بھی صحاب کو، جتنی بھی آپ نبی علیہ السلام نے ان کو بتایا یہ مجھ سے، میں ان سے ہوں، تو یہ نبی علیہ السلام نے جزوی طور پر ان کو بتایا، صحاب کو بھی اور اجتماع کو بھی. تو جزوی فضیلت جو ہوتی ہے وہ کلی فضیلت کے برابر نہیں آ سکتی. ایک آدمی جو ہے وہ اردو بولنے میں میرے مقابلے میں ہے لیکن دین کی تفہیم میں میرے مقابلے میں نہیں ہے. وہ بلا شبہ مجھ سے اچھی اردو بول سکتا ہوگا یا میرے برابر کی اردو بول سکتا ہوگا، یہ اس کو فضیلت حاصل ہے، لیکن باقی چیزوں میں مجھ پہ فضیلت حاصل نہیں ہے. میں اور بھی چیزوں میں لکھاری بھی ہوں، مصنف بھی ہوں، شاعر بھی ہوں، اس کو اس میں نہیں. تو ایک جز کی فضیلت اگر کسی کو حاصل ہوگی تو لازمی نہیں کہ ساری چیزوں کی فضیلت اس کو حاصل ہوگی. یہ صرف امام حسین کو جو لوگ ڈی گریڈ کرنا چاہتے ہیں نا، وہ لوگ اس طرح کی حدیثیں پیش کرتے ہیں، ان کے دل میں بغض ہے اور پھر اس بغض کو نکالنے کے لیے وہ یہ حرکتیں کرتے ہیں. مولانے بھی یہی کرتے ہیں کہ یہ کون سی نئی بات ہے امام حسین کی، اگر یہ ہے تو ادھر بھی تو آئی ہے. یہ اس کے بعد میں اس کے بارے میں امام حسین کی اب یہ تشریح نسل رسول والی ان سے کہے کہ جو حضور نے فرمایا میں ان سے، امام حسین کا تو پتہ چلتا ہے وہ نسل سے ہے، ان کا بتاؤ نا جو لبیب کس نسل سے ہے.
जुलैबी मुझसे है, इसकी तशरीह करो, अब फिर पता करूंगा मैं, तेरा हिसाब किताब लगाता हूं। अशरी मुझसे है, चल जिसका तू कहेगा, अबू बकर मुझसे है, उमर मुझसे है, उस्मान मुझसे है, करदा तशरीह। आजा मैदान के अंदर, ये रहा घोड़ा, ये रहा मैदान, मैं तुझे देख लेता हूं कितना तू पढ़ा लिखा है। अनपढ़ जाहर है जी, 2-4 नमाजें पढ़ के, दाढ़ियां रख के, तस्बीहां पढ़ के, अवारा रिच बॉयज इकट्ठे होकर यूथ क्लब कंजरा बना के ये चला रहे हैं। फिर ये तो फिर सुनना पड़ेगा जब तुम लोग मुतरज हो जाते। तो फरमाया, जिस तरह कुरान मजीद में एक लफ्ज है, वह माकरू वह माकर अल्लाह वल्लाह खैरुल माकिरीन, एक मकर उन्होंने किया, एक तदबीर अल्लाह ने लड़ाई, एक प्लान अल्लाह ने, एक उनको अल्लाह ने मकर ही है, वो मकर, हालांकि अरबी जुबान में प्लान ही है इसका मतलब, लेकिन हमारी जुबान के अंदर मकर का मतलब होता है फ्रेब। अब क्या दोनों को एक ही मानों में लेकर आएंगे? जब हम अपनी जुबान में तर्जमा करेंगे तो देखेंगे ना क्या है। लेकिन अगर कोई ऐसे भी तर्जमा कर देता है और उसके पीछे उसकी कोई खास मेंटालिटी कि मैं कुरान के लफ्जों को बाकी रखना चाहता हूं, तब भी कुछ नहीं है। आदमी पे शक नहीं करना, उससे इल्म से इस्तेफादा करना कि ये बात आपने कहते हुए क्या मानी लिए, हमें जरा काइंडली इसके बारे में समझा दें।